بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کے لیے عنوان منتخب کیا گیا ہے باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق، مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو ہمارے سامنے آج پیش ہونا ہے۔ اس میں رحم اور شفقت کی فضیلت، اس کی تاکید، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا جائے گا، اور رحمت اور شفقت جس شخص کے اندر نہ پائی جائے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل 6 مہینہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ نے مجھے باریابی کا شرف نہ بخشا۔ یمن میں کچھ لوگوں نے ایک نقلی قبلہ بنا رکھا تھا، کعبہ بنا رکھا تھا، وہ کہتے تھے ہم یہیں حج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 گھوڑ سواروں کی جماعت کے ساتھ اس نقلی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گھوڑے پر ٹک نہیں پاتا، تو آپ نے ان کے سینے پر دست مبارک مارا، بس اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرما دی کہ پھر کبھی گھوڑے سے گرے نہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کا ملکہ ان کو حاصل ہو گیا۔ جب کسی نئے راوی کا نام آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ان کا کچھ تعارف بھی ہو جائے۔ ان کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا، نرمی کا، شفقت کا معاملہ کرے۔ آگے ایک روایت اور آ رہی ہے، اس میں یہ مضمون اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمت متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی گاؤں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں لیتے، یعنی بڑے روب کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، ہم بچوں کو بوسہ نہیں لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا جذبہ نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اب املکو لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمت، کیا میں
تیرے لیے اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے. یعنی بچوں کے ساتھ پیار کا شفقت کا معاملہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحم کا جذبہ نکال لیا ہے. وعنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، محتاج تھی، ضرورت مند تھی، سوال کرنے کے لیے آئی. اس نے میرے پاس ایک چھہارے کے علاوہ کچھ نہ پایا. گھر میں کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے ازواج مطہرات کا گھر. کہتی میرے گھر میں ایک چھہارے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے وہی چھہارا اس کو دے دیا. اس نے اس چھہارے کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا اور اس میں تو خود کچھ نہیں کھایا. پھر اٹھی اور چلی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس واقعے کو ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آزمایا جائے ان بچیوں میں سے کسی کے ذریعے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے. جس کو بچیوں کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ کی آزمائش میں ڈالا جائے. ابتلا کا لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے. ایک تو یہی کہ بچیاں کئی ہیں اور آمدنی کم ہے، ان کی پرورش کرنے میں بڑی محنت لگ رہی ہے اور صبر کر کے آدمی اس خدمت کو انجام دے رہا ہے. اور دیگر روایات کی روشنی میں اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کسی شخص کی لڑکی کو طلاق ہو گئی یا اس کے داماد کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکی اپنے والدین کے گھر آ گئی. فرماتے ہیں اس موقع پر اگر ان کو بوجھ سمجھے گا تو وہ محروم شخص ہے. یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو آزمائش میں ڈالا. ایسے ہی کبھی کسی عذر کی بنا پر کسی بچی کا نکاح نہ ہو سکے، کوئی معذور ہے، وہ پیدائشی کمزور ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی یا عمر ہو گئی زیادہ، کوئی رشتہ نہیں آیا اور والد کو اس کی پرورش کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو تانا نہ دے. بہت سے لوگ تانا زنی کرتے ہیں، ان بچیوں کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ نے مجھ کو ایسا بنا دیا یا میرے ساتھ یہ حالات پیش آ گئے. اگر بندہ نیک ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہی ہو، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے. والد کا انتقال ہو گیا، بہن کو طلاق ہو گئی یا بہن معذور تھی، اس کا نکاح نہیں ہوا، والد کا انتقال ہو گیا. اب بھائی ہے گھر کا، سب کی پرورش کر رہا ہے تو اپنی اس معذور بیوہ یا مطلقہ بہن کی بھی وہ پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو یہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ رواہ مسلم. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی
ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کی ضروریات پوری کی، ان کی تربیت کی، جس میں ان کو دین سکھانا، ان کو ہنر سکھانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کی کفالت کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اور جب بالغ ہو گئی تو اپنے ہاتھ پیر کی ہو گئی، کوئی رشتہ آئے گا نکاح کر دے گا، اپنے گھر چلی جائیں گے۔ لیکن جب تک وہ اسی کے سر پر ہیں ان کی خبرگیری کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اس طرح اشارہ کیا، اس کی شارحین نے 2 تشریح کیے۔ ایک تو یہ کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو میرا انتہائی قرب عطا فرمائیں گے محشر کے میدان میں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ دونوں انگلیاں معمولی سی مقدار کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہیں، تو جیسے بڑی انگلی کے بغل میں کلمہ شہادت تھوڑی چھوٹی انگلی ہے، اسی طریقے سے ایسے شخص کا رتبہ تھوڑا نیچا ہوگا لیکن بہت اونچا مقام اس کو دیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے چلت پھرت کرنے والا الساعی، ان کے کام آنے والا، ان کی ضرورت پوری کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، بے سہارا عورتوں اور بچوں، جس میں ارملہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا نکاح نہ ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جس کو بیوہ کہتے ہیں، یا ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہو سکا اور اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، جو آدمی اس کی خدمت کرے گا، فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر قربانی دے رہا ہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص اس شخص جیسا ہے کہ جو پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور تھکتا نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرتا ہو۔ یعنی ممنوع ایام کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال جو روزہ رکھنے والا ہو اور پوری رات جو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کرنے والا ہو، جو مقام اس کو ملے گا وہ مقام ملے گا اس شخص کو کہ جو کسی یتیم، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے چلت پھرت کرتا، ان کے کام آتا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ ابھی تو یتیم، مسکین اور بیوہ کے ساتھ رحم و شفقت کا بیان تھا، اب عام مسلمانوں کے ساتھ ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، یہ نوعمر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھے لیکن باشعور تھے۔ بہت سی روایتیں ان سے مروی ہیں، بعض وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو تنہا انہی سے مروی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، بڑی اہم حدیث ہے، وہ انہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تو ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے سلسلے میں ایسا دیکھے گا جیسے ایک بدن ہو، یہ سارے مسلمان مل کر ایک بدن کی طرح سے ہیں۔ اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب انسانی بدن کے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے،
ایسا نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو صرف آنکھ پریشان ہے اور باقی سب آرام کر رہے ہیں، نہیں، آدمی کراہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی شان ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ نہ کہیں کہ وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو بچے ہوئے، نہیں، سب کو اس پریشانی کے اندر شریک ہونا چاہیے اور اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، پھر آپ یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے جال بنا کر فرمایا ایسے آپ نے جال بنایا۔ یہ ہر انگلی اپنی جگہ اکیلی ہے، لیکن جب انگلیوں کو ملا دیا جائے تو ہر انگلی کے بغل میں دونوں طرف ایک ایک انگلی ہے، اور یہ سب مل کر اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ جیسے دیوار ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل بنیانی جو آپ نے فرمایا، جب اینٹ کی دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹ رکھی گئی، پھر اس کے جوڑ پر اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر اس کے جوڑ پر رکھی جاتی ہے، یعنی ہر اینٹ دو اینٹ کے بیچ میں ہے، دائیں بائیں بھی اور اوپر نیچے بھی، کوئی اینٹ تنہا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان تنہا نہیں ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، کوئی مقدمہ ہو جائے، کسی طرح کی پریشانی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری کوئی بے عزتی نہ کرے، میرا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جو معاملہ دوسروں کی طرف سے اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہی معاملہ اپنی طرف سے دوسرے مسلمان کے ساتھ جب تک نہ کرے گا، آپ فرماتے کہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اب خاص طور سے اگر وہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ پڑوسی کے مستقل حقوق ہیں اور رشتہ داروں کا صلہ رحمی کے اعتبار سے مستقل حق ہے۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں تو مستقل باب قائم کیا ہے صاحب مشکات نے، انشاءاللہ اس کو بھی سنایا جائے گا۔ اس باب میں پڑوسیوں سے متعلق چند روایتیں ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ اپنی جگہ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن پڑوسی کے حق میں اچھا معاملہ نہیں، اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے عمل سے، دانستہ یا نادانستہ۔ یہ بھی ہے کبھی کبھی بلا ارادے کی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر پڑوس میں کوئی شخص ہے، بیمار ہے، بے خوابی کا مریض ہے، اور ہم اپنے گھر میں عبد الرحمن سدیس کی قرأت سن رہے ہیں پوری آواز کے ساتھ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، حرم شریف کی نماز آ رہی ہے،
ارے بھیا تم کو سننا ہے آہستہ آواز کے ساتھ سنو، پورے محلے کو کیوں بیدار کر رہے ہو؟ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں باجے بجاتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شور شرابہ ہوتا ہے، رات بھر جگہ میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آوازیں ہو رہی ہیں، پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے عمل کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح گھر کا پانی گر رہا ہے، کوڑا گر رہا ہے، پڑوس کے مکان میں جا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو قصداً ایذا پہنچائی جائے یا بلا ارادہ ہماری طرف سے اذیت پہنچے، اگر ایسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ غور سے سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین پڑوسیوں کے سلسلے میں مجھے برابر تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو وارث قرار دے دیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی تکلیف میں حصے دار بن جاؤ، وہ بھوکے نہ سوئیں، بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کرو، ان کی تکلیف میں طرح طرح سے پڑوسیوں کے سلسلے میں جبریل امین علیہ السلام تاکید کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی یہ تاکید اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کے حکم سے تھی، اتنی تاکید کرتے رہے کہ حضور فرماتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ان کو وراثت میں حصے دار بھی بنا دیا جائے گا، جب کسی کا انتقال ہو تو ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، تو شاید یہ بھی حکم آ جائے کہ پڑوسیوں کا اتنا۔ ایسا ہوا تو نہیں، لیکن اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کتنی تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ جب میں نے ابھی کہا کہ کبھی کبھی بلا ارادہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو یا تکلیف کا احساس ہو۔ اب روایت سنیے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تقتدسوا بالناس من اجل ان يحزنه، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی چپ کے بات مت کرو۔ دیکھیے کس قدر دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ 3 آدمی اگر تم ایک ساتھ بیٹھے ہو، ایک جگہ ہو، اور کوئی زیادہ لوگ نہیں، صرف 3 آدمی ہیں، تو ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی خسر خسر مت کرو۔ اس کو کیوں؟ حتی تختلیطوا بالناس، جب تک کہ بہت سے لوگ نہ ہو۔ اگر بہت سے لوگ ہیں، 2 آدمی چپ کے بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں متعین طور سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جب کل 3 آدمی ہیں اور 2 آدمی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں تو اس کو خیال ہوگا کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا کے کی جا رہی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں میرے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اتنے کی بھی سے بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اس جگہ ہے کہ جہاں کوئی خاص وجہ تنہا بات کرنے کی نہ ہو، لیکن جہاں کوئی خاص وجہ ہو، جہاں اس طرح کا احساس پیدا نہ ہو، وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مثلا 2 مریض گئے ڈاکٹر صاحب کے یہاں، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، 2 مریض ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو بلایا، ہاں بھائی حال بتاؤ۔ اب وہ بیٹھ کر چپ کے ان کو حال بتا رہا ہے اپنا، شکل تو وہی ہو گئی، 2 آدمی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، وہ کچھ سوال کر رہے ہیں، یہ کچھ جواب دے رہے ہیں، لیکن یہاں یہ خیال نہیں ہوا کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے میں بھی آیا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنا مرض بیان کرے گا اور چھپا کے بیان کرے گا۔ ایسے ہی کوئی 2 ساتھی اپنے مربی کے پاس گئے اپنا حال بیان کرنے کے لیے،
ان میں سے ایک کو بلایا، ہاں بھائی کیا کہنا ہے؟ اس نے اپنی ضرورت بیان کی، اپنی بات بیان کی، تو دوسرے کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ مجھ سے چھپا کے کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ باپ نے بیٹوں کو بلایا، ہاں بھائی تمہاری جو جو ضرورت ہوا کہ مجھ کو بتلاؤ۔ ایک بیٹا گیا، اس نے دھیرے دھیرے اپنی بات کہی، دوسرا بیٹا گیا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی بات کہی۔ شکل تو وہی کہ 3 آدمی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی خاص وجہ ہو، جہاں بدگمانی نہ ہو سکے، وہاں تو گنجائش ہے۔ لیکن 3 دوست بیٹھے، 3 ساتھی بیٹھے، اب ایک کھسکایا اور کان میں بات کرنی شروع کر دی، یقیناً بدگمانی ہوگی اور تکلیف پہنچے گی۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذی۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، اس کی ایک خاص شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس کا اہتمام ہوا ہے کہ ہر استاد سے اس کے شاگرد نے سب سے پہلے اسی حدیث کو پڑھائے، اور جب اس روایت کو سناتا ہے تو کہتا ہے اقبلوا ما سمعت، سب سے پہلے یہی حدیث میں نے سنی ہے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسلسلات ہوتی تھی، اب اس کے بعد حضرت شیخ یونس کے یہاں ہوتی تھی، دارالعلوم دیوبند میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس وہی روایت ہے، اور یہاں نقل کی جا رہی ہے ابو داؤد ترمذی کی سند کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، رحمان تبارک و تعالی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، تم راحم بنو تو رحمان تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، اور اگر سخت دلی ہے، سخت مزاجی ہے، کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہے، نرمی کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اوپر بھی رحمت کی امید مت رکھو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر رواہ الترمذی۔ اس روایت کے پہلے 2 ٹکڑے تو بہت مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس روایت میں اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ فرمائے کہ جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی کی عزت نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی طاقت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ رواہ الترمذی۔ نوجوان دوست خاص طور سے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ جس جوان نے کسی معمر شخص کی، کسی بوڑھے آدمی کی، اس کی عمر کی بنا پر عزت کی، بڑے آدمی ہیں، معزز آدمی، بڑی عمر رسیدہ ہے، مجھ سے بڑے ہیں، اور کوئی وجہ اس کے اندر نہ ہو، بڑے دیندار نہیں ہیں، بڑے متقی نہیں ہیں، بڑے بزرگ نہیں ہیں، رشتے میں بھی کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن عمر میں زیادہ ہیں، تو یہ بوڑھا مسلمان ہے، میں جوان مسلمان ہوں، میری یہ ذمہ داری کہ ان کی عزت کروں۔ تو جس مسلمان جوان نے کسی بوڑھے شخص کی عزت کی اس کی عمر کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اس کی عمر رسیدہ ہونے کے وقت اس کے لیے ایسے افراد پیدا فرما دیں گے جو اس کی عزت کرے گا۔ لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جوانی میں بوڑھوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، اکرام کا معاملہ کرے۔ یہ دنیا کا نقد سودا ہے،
جو جیسی کرے ویسی بھرے. یہاں دنیا میں عزت کرے گا تو آخرت، تو اگر جوانی میں عزت کرے گا تو جب بڑھاپے میں عزت پائے گا. اب اس کے برعکس سمجھ لیجیے کہ جو بوڑھوں کے ساتھ ایذا رسانی کا، بدتمیزی کا، مذاق کا معاملہ کرے گا تو بڑھاپے میں اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. عن ایوب بن موسیٰ عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن رواہ الترمذی. حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی والد اپنے اولاد کو اچھی تربیت سے بہترین کوئی عطیہ نہیں دے سکتا. اولاد کو والد کی طرف سے سب سے اچھا عطیہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، جس میں دین سکھانا، قرآن پڑھانا، دینی تعلیم دینا، اخلاق سکھانا، ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له انسا فلم یأتها ولم یہنها ولم یؤثر ولده علیها یعنی الذکورہ ادخلہ اللہ الجنہ. رواہ ابو داؤد. انس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت له انسا، جس کے پاس کوئی بچی ہو، وہ نہ تو اس کو زندہ درگور کرے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ کرتے تھے، نہ اس کی تذلیل کرے، اسے اس کی اہانت کرے، اور نہ اپنے نرینہ اولاد کو اس کے اوپر ترجیح دے. یہ بھی ہے بیٹے کے بارے میں، بیٹے کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہے. کیوں؟ وہ کاروبار میں ساتھ دیتا ہے، کمائی میں ہاتھ بٹاتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا سہارا بنے گا، اور بچی بوجھ بنی ہوئی ہے. فرمایا کہ جو آدمی جس کے پاس کوئی بچی ہو وہ نہ اس کو زندہ درگور کرے، نہ اس کی اہانت کرے، اور نہ اپنے نرینہ اولاد کے اوپر، اولاد کو اس کے اوپر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة. رواه في شرح السنة. غیبت کا بیان کل آپ کے سامنے ہوا ہے. کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے، ہم غیبت نہیں کر رہے، نہ غیبت سن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا. غیبت میں دو گناہگار ہوتے ہیں، ایک غیبت کرنے والا اور ایک غیبت سننے والا، کیونکہ غیبت وہ گناہ ہے جو تنہا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ کوئی پارٹنر نہیں ہوگا سننے والا، تنہا آدمی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا. تو جب کوئی غیبت کر رہا ہو، دوسرا سن رہا ہو، تو دونوں گناہگار ہیں. فرمایا کہ جس مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو، اس کی صفائی دے سکتا ہو اور وہ اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ مدد فرمائیں گے. اور اگر وہ اس کی مدد نہ کرے جبکہ مدد کرنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیں گے، اس کو رسوائی، اس کی سزا دیں گے، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو ہماری ایک ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وہ خامخواہ شکایت کر رہے ہو. حتیٰ کہ غیر حقیقی تعریف بھی کی جا سکتی ہے اس کی، تاکہ یہ سامنے والا خاموش ہو جائے کہ یہ اس کا حمایتی ہے. یہ نصرت. یا اس کی طرف جو عیب منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی جو شکایت کی جا رہی ہے، اس کی نفی کی جائے کہ وہ ایسا نہیں، اس کے اندر یہ خرابی نہیں پائی جاتی. روایتیں بہت سی ہیں، میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے مختصر پیش کی ہیں. پڑوسیوں کے سلسلے کی ایک دو روایت اور ہے.
عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ رواہ الترمذی والدارمی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو۔ اور دوسری روایت سنیے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت، رواه ابن ماجہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ میں اچھا کام کرنے والا ہوں یا برا کام کرنے والا ہوں، وہ کیسا آدمی ہوں اس کا مجھے پتا کیسے چلے؟ آج نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو سنو کہ وہ تمہاری تعریف کرنے کہ اچھا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم اچھے ہو، اور جب پڑوسیوں کو سنو کہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ یعنی ہماری اچھائی اور برائی کا مدار یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے، جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی وہ ہمارے بارے میں تبصرہ کرے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل الناس منازلہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرو، جو آدمی جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی یکساں درجے کے نہیں ہوتے، ایک تو ہے ہر مومن کی عزت کرنا، اس کو راحت پہنچانا، اس کی پریشانی میں مدد کرنا، لیکن اکرام اور اعزاز اور درجے کے اعتبار سے اونچا سمجھنا یہ ہر آدمی کا درجہ یکساں نہیں ہوتا۔ تو فرمائے جس مرتبے کا آدمی اس کے ساتھ اسی درجے کا معاملہ کیا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا ہو۔ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں اور ہم پیٹ بھر کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، فرمایا ایسے شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ لہذا پڑوسی کے ساتھ پڑوسیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانة تذکر من قلت صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة، رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کے نماز روزہ اور صدقہ کی بڑی شہرت ہے، بڑی نمازی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، یعنی اتنی عبادت کرتی ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہے، مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ پڑوسیوں کو وہ اپنی زبان سے کچھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف عبادات ہے، کثرت صلاۃ، کثرت صیام، کثرت صدقات، اتنا کہ چرچا ہے اس کا لوگوں میں، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا ان ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی یہ نماز روزہ صدقہ خیرات سب ضائع، نفلی اعمال سب برباد، ایک پڑوسی کو زبان سے تکلیف پہنچانے کی بنا پر وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک فلانی عورت ہے جس کے کم روزہ رکھنے، کم صدقہ کرنے، کم نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی فرائض تو ادا کرتی ہے
لیکن نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، زیادہ روزے نہیں رکھتی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، بس وہ تو سوکھے پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیا کرتی ہے۔ گھروں میں دودھ کو سکھا کر جو پنیر رکھی جاتی ہے، عربوں میں خاص طور سے اس کا دستور تھا، اس کے کچھ ٹکڑے صدقے میں دے دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ قال ہی فی الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گی، جنت میں جائے گی۔ دیکھیے عبادات میں بڑی کمی ہے، لیکن زبان سے وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں آ گئی، معلوم ہوا کہ درجہ بڑھا ہوا کس کا ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، خاص طور سے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے، تو یہ عمل بھاری پڑ جائے گا۔ اگر اچھا ہے تو نفلی صدقات، خیرات، زکات، نماز سب پر بھاری ہے، اور اگر خراب ہے تو سب کو برباد کر دینے والا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دے اور مقصد اس کو خوش کرنا، یہ خوش ہو جائے، مسرت پہنچانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی، اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ جس نے میری امت کی کسی فرد کی کوئی ضرورت پوری کی، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب ایک دم عام روایت سنیے، وعن عبداللہ، انس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الاللہ من احسن الى عیالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک فیملی کے اندر افراد ہوتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، فرمایا جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کا کنبہ اس معنی میں تو ہے نہیں کہ اس کی اولاد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اللہ کے ساتھ مخلوق کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے کنبہ کے افراد کا اپنے کنبے کے ذمہ دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ بات ہے تو احب الخلق الاللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے عیال، اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کسی کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے کنبے کا کوئی فرد ہے، کوئی انسان ہے، مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، بلکہ اگر روایات کو دیکھیں تو جاندار کی بھی قید نہیں ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دینے کی بنا پر ایک شخص کی نجات ہو گئی، اور بلی کو باندھ کر بھوکا پیاسا رکھنے کی بنا پر ایک عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور وہ مر گئی اسی میں۔ مخلوق کے ساتھ، خلق میں انسان اول نمبر پر آتے ہیں، لیکن ساری مخلوق اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آخری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دلی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، کیا کروں، دل میں نرمی کیسے پیدا ہو؟ آج نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، رحم والا عمل مسلسل کرو تو دل میں نرمی آ جائے گی۔ اور ایک روایت ابھی میں نے سنائی تھی بچی کی پرورش کے سلسلے میں کہ اس نے وہ بچی بھی داخل ہے کہ جو بیوہ ہو کر یا مطلع ہو کر گھر میں آ جائے، اس سلسلے کی ایک روایت صراحت کے ساتھ
عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك رواه ابن ماجہ۔ حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ آیا ذہن میں کون ہے؟ یہ وہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے لیے یہ چلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، پھر نکلا، انہوں نے 30 کے ذریعے قرآن اندازی کی، قرآن یہ نکلا کہ آگے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن لالچ میں پھر آگے بڑھنے لگے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، سمجھ گئے کہ اللہ کی حفاظت ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے حضور سے پناہ نامہ لکھوایا، آپ تحریر دے دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو آپ میری جان بخشی کریں گے، آپ نے لکھ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ صحابہ میں شامل ہوئے اور ان سے بہت سی روایتیں مروی ہیں۔ وہی سراقہ ابن مالک ابن جوشم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو سب سے بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ صدقہ خود نیکی ہے، آدمی چاہتا اچھا سے اچھا صدقہ کرے، آپ نے فرمایا بہترین صدقہ نہ بتاؤں تم کو؟ تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی جائے، مردودتن علیکا، لوٹانے کا مطلب یہی ہوا، نکاح کر دیا تھا لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی اور وہ گھر لوٹ کر آ گئی، اس کی جو پرورش کرو گے تو یہ ہر خرچہ صدقہ کے اندر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے پیچھے جو روایت تھی وہ عام تھی، کسی وجہ سے کسی بچی کا نکاح نہیں ہو پایا اور زندگی بھر اس کی خدمت کرنی پڑی تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رفع درجات کے لیے، میرے لیے جنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھ کر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری سمجھ کر خوش دلی سے اس کو انجام دیتا رہے۔ یہ چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جس کا عنوان تھا شفقت اور رحمت علی الخلق، دل میں رحم ہونا چاہیے، باہر والوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں خود اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ صبح میں نے اکابر کا تقوی کتاب کی قرأت کے درمیان یہ بات عرض کی تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑے ملنسار، بہت حسمک مزاج، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے با اخلاق آدمی ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد ان کا رخ بدل جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، جلاد جیسے بن جاتے ہیں، بچے دیکھ کر کونوں میں دبک جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بالکل شروع میں آپ کو روایت سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم لوگ تو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں، میرے اختیار میں کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، سوق بنی قینقاع میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ای اسم لکا، ارے بچوا ہے بچوا ہے۔ اندر سے حضرت حسن یا حسین تھوڑی دیر میں آئے، فوراً نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ حضرت فاطمہ ان کو تیار کر رہی ہیں نانا سے ملاقات کے لیے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت حسن حسین کو ریحان نتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں،
عبید اللہ ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، ان کے سر مبارک کو چھڑی سے کھٹکھٹانے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ بدتمیزی کے الفاظ کہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں ایسی بات مت کہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سونگتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ ایسی بات مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے گھر کے اندر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عورتیں بچے ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، ہم بڑے ضرور ہیں لیکن اپنی بڑائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور ہر غلطی کی سزا دی جائے۔ تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی ناراض ہو تو کبھی محبت کا اظہار بھی کرے۔ وہ مانوس نہیں ہوں گے اگر اپنے باپ سے مانوس نہیں ہوں گے، گھر کی بچے اپنے باپ سے اپنے دادا سے مانوس نہیں ہوں گے، بیوی اپنے شوہر سے مانوس نہیں ہوگی تو کس کے سامنے لے جائے گی اپنے مسئلے کو؟ اس لیے رحم اور شفقت کا معاملہ باہر بھی کرنا ہے، گھر کے اندر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولی ریاض دعا کرا دو۔ درود شریف پڑھیے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حتی ترضا، ولک الحمد بعد رضا، ولک الحمد دائما ابدا ابدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم وسع علينا أبواب رزقك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العزم والجبن والبخل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
واغننا بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ضدا إلا كشفت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الإسلام فأحينا وعلى الإيمان فتوفنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعاء المضطرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کامل مغفرت فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے صغائر و کبائر سب کو معاف فرما دے اے اللہ جو گناہ جلوت میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے جو خلوت میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ جو قصدن کی انہیں بھی معاف فرما دے جو بھول چوک سے ہو گئے انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما محشر کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما اللہ ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما کہ اللہ ہمارے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے حضور پیش کیا جا سکے اے اللہ کوئی عمل تیری شایع نشان ہم سے اب تک نہ ہو سکا اللہ لیکن تیرا یہ مہینہ مبارک مہینہ یہ مبارک عشرہ اور یہ مبارک راتیں تو نے ہمیں نوازنے کے لیے عطا فرمائی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہوئے ان کو قبول فرما لے ان میں شان قبولیت پیدا فرما دے اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے روزوں کو بھی قبول فرما لے تراویح کو بھی قبول فرما لے تلاوت کو بھی قبول فرما لے ذکر و تسبیح کو بھی قبول فرما لے جتنی دعائیں مانگی گئیں اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ جو بندے اعتکاف کے اندر بیٹھے ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے اے اللہ جو بندے خدمت میں لگے ہوئے ہیں خدام جو معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے سب کے اعتکاف میں ان کا حصہ مقدر فرما یا اللہ جو لوگ اس کے اندر جس طرح بھی معاون بن رہے ہیں اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ تیرے جتنے بندے یہاں پر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لے یا اللہ سب کو قبول فرما لے جو کچھ اعمال ٹوٹے پھوٹے ہو رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے یا اللہ ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ اس مجمع کے اندر آج پہلے اور آئندہ جو دعائیں مانگی جائیں اللہ سب کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے پوتی پوتیوں نواسوں نواسیوں کی مغفرت فرما
فرما دے، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی عورتوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو زندہ ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے اوپر بڑے سخت حالات آ گئے، اے اللہ خصوصاً اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ہے، اے اللہ ایمان بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے، اے اللہ تو ہی محافظ بن جا، اے اللہ یقیناً یہ خرابی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے، اللہ دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنے علاوہ ہر ایک کا خوف نکال دے، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، جو معاصی تیری رحمت سے دور کرنے والے ہیں، تیری غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اے اللہ بندہ چاہے نہ چاہے زبردستی اس کو چھڑا دے، اے اللہ اپنی رحمت کو متوجہ کرنے والی اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قدر سے بردوشی نصیب فرما، او اللہ ہمارے جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو توفیق نصیب فرما کہ جلد از جلد اس فریضے سے دوش ہو جائیں، ان کے عفت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں، اے اللہ اپنی مدد ہر قدم پر شامل حال فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے میں پورے جہان کے اندر تیرے نیک بندے تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی بغیر مانگے ہوئے عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمیں بھی اسے نجات عطا فرما، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما، جو اوقات باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔